اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بسکٹ کھانے کے بعد آپ ہاتھ روک نہیں پاتے، یا بار بار میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، یا جب آپ چینی کم کرتے ہیں تو آپ کا موڈ آف رہتا ہے اور آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، تو یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے۔ چینی دراصل اس بات کو بدل دیتی ہے کہ آپ کا جسم اور دماغ کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کے بھوک کے ہارمونز کو بدل دیتی ہے، انسولین کو مسلسل ہائی رکھتی ہے، اور چربی آپ کے لیور اور کمر کے ارد گرد جمع ہوتی رہتی ہے۔ موٹاپے، فیٹی لیور، انسولین ریزسٹنس، پری ڈائبٹیز والے لوگوں کے لیے چینی بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ آپ کی اچھی صحت اور وزن کم کرنے میں براہ راست رکاوٹ ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شوگر ہمارے جسم کے اندر کیا کرتی ہے اور کیسے یہ وزن کو کم کرنا تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے، اور کھانوں میں چھپی ہوئی شوگر کے بارے میں بات کریں گے، اور میں آپ کے ساتھ پریکٹیکل سٹیپس شیئر کروں گا کہ کیسے وزن کم کرنے کے لیے آپ شوگر کو اپنی خوراک میں سے بالکل ختم کر سکتے ہیں۔ 1886 میں جب کوک ڈرنک پہلی بار بنایا گیا تو اس کے فارمولے میں بہت تھوڑی مقدار میں کوکین بھی شامل تھی۔ اس وقت کوکین کا استعمال لیگل تھا اور یہ دوا سمجھی جاتی تھی، لیکن جلد ہی ڈاکٹروں نے ایک تشویشناک بات نوٹ کی کہ لوگ کوک صرف اس لیے نہیں پیتے تھے کہ انہیں اچھی لگتی تھی، بلکہ وہ اس کے عادی ہو رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے کوکین کو کوک میں سے نکال دیا اور لوگوں کو اچھا محسوس کرانے کے لیے اس میں چینی کا اضافہ کیا۔ چینی بالکل لیگل تھی، کوکین سے سستی بھی تھی اور سماجی طور پر قابل قبول بھی۔ اس طرح چینی دماغ میں خوشی پیدا کرنے کے لیے نیا ذریعہ بنی۔ کئی نسلوں سے لوگ اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں اور یہ ہماری روزمرہ کی خوراک کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ چینی کوکین کی طرح دماغ کو اتنا نقصان تو نہیں پہنچاتی، لیکن یہ بھی دماغ کے اسی ریوارڈ سسٹم کو فعال کرتی ہے، ہلکے اور مسلسل انداز میں۔ اس طرح چائے کا ہر کپ، ہر بسکٹ اور ہر مٹھائی اچھا محسوس کرو والا بٹن دباتی ہے۔ جب آپ کولڈ ڈرنکس، چائے، بسکٹ، ڈیزرٹس، پیکج سنیکس یا کسی اور شکل میں چینی استعمال کرتے ہیں تو آپ کا بلڈ شوگر بڑھ جاتا ہے۔ اس کے رسپانس کے طور پر دماغ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے، جو ایک اچھا محسوس کرنے والا کیمیکل ہے۔ آپ کا دماغ جلد ہی ایک پیٹرن بنا لیتا ہے کہ جب بھی میٹھی چیز کا ذائقہ محسوس کیا، ڈوپامین ریلیز کی اور اچھا محسوس کیا۔ اسی لیے جب آپ چینی استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ میں اس کی کریونگز پیدا ہوتی ہیں اور آپ اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میٹھا کھانے کی عادت ایموشنز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے۔ آپ جب سٹریس محسوس کرتے ہیں تو میٹھا کھاتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں تو میٹھا کھاتے ہیں، بور ہیں تب بھی میٹھا کھاتے ہیں، کیونکہ میٹھا کھانے سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، جو وقتی طور پر آپ کو تھوڑی سی خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ وہ لوگ جن کی صحت اچھی ہے اور وزن بھی کنٹرول میں ہے، ان کو میٹھا کھانے سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ پہلے سے ہی موٹاپے کا شکار ہیں، یا آپ کو فیٹی لیور ہے، انسولین ریزسٹنس یا پری ڈائبیٹک ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس کو کبھی کبھار کھانا بھی خطرناک ہے، کیونکہ جلد ہی آپ کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر آپ کو اپنی صحت پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ چینی کی کریونگز کے ساتھ بھی لڑنا پڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ چینی ہمارے جسم کے اندر جا کر کیا کرتی ہے۔ جب آپ میٹھے والی کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو یہ بہت جلدی جذب ہو جاتی ہے اور آپ کا شوگر لیول بڑھا دیتی ہے۔ اس بڑھتی ہوئی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا پینکریاز انسولین ریلیز کرتا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ اس اضافی شوگر کو جسم کے باقی سیلز کے اندر داخل کیا جائے۔ جب آپ آلریڈی موٹاپے کا شکار ہیں، یا آپ کو فیٹی لیور، انسولین ریزسٹنس، پری ڈائبٹیز یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سیلز میں آلریڈی اس انسولین کے خلاف ریزسٹنس ہے، یعنی وہ انسولین کی بات اتنی آسانی سے نہیں مانتے۔
اس لیے آپ کا پینکریاس زیادہ مقدار میں انسولین ریلیز کرتا ہے، جس سے آپ کے خون میں انسولین کا لیول ہائی ہو جاتا ہے۔ آپ کے جسم میں تقریباً 5 لیٹر خون ہوتا ہے اور اس میں شوگر کی مناسب مقدار چائے کے 1 چمچ کے برابر ہے۔ اضافی شوگر ہماری صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، اس لیے جسم اس کو چربی میں تبدیل کر کے سٹور کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ لیور میں سٹور ہوتی ہے، اس طرح ہمیں فیٹی لیور ہوتا ہے، اور پھر یہ پیٹ کے اندر دوسرے انٹرنل آرگنز کے ارد گرد جمع ہوتی ہے اور اس کو وسرل فیٹ کہتے ہیں۔ یہ بھی ہماری صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ لیکن چینی کے نقصانات یہاں پر ختم نہیں ہوتے۔ یاد ہے آپ کے جسم کے سیلز انسولین کی بات نہیں مانتے تھے، اس لیے پینکریاس کو اضافی انسولین بنانا پڑی، اور آخر کار جب اس ساری اضافی شوگر کو چربی میں تبدیل کر کے آپ کے جسم میں سٹور کر لیا گیا تو آپ کے خون میں شوگر کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے، تھکن محسوس کرتے ہیں اور دوبارہ کھانے کی کریونگ ہوتی ہے، خاص طور پر میٹھی چیز یا ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو سارا دن چلتا رہتا ہے۔ شوگر 3 طریقوں سے وزن کم ہونے کو روکتی ہے۔ شوگر کھانے سے آپ کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ یہ ایمپٹی کیلریز ہوتی ہیں، اس میں پروٹین، فیٹ، فائبر یا کوئی اور نیوٹرینٹ نہیں ہوتے۔ آپ 200 کیلریز والا میٹھا ڈرنک پی کر بھی پورے کھانے کی بھوک محسوس کرتے ہیں، بلکہ کئی ڈرنکس تو اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ ان سے بھوک اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے کئی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس یا تو ڈرنکس بالکل فری دیتے ہیں یا ان کی قیمت بہت کم رکھتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ کھانا کھائیں۔ یہ انسولین کو ہائی رکھتی ہے، جس سے آپ کا جسم چربی جلا نہیں پاتا۔ ہائی انسولین جسم کو یہ سگنل دیتا ہے کہ چربی مت جلاؤ، اسے جمع کرتے جاؤ۔ حتیٰ کہ اگر آپ کھانا کم بھی کھا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا انسولین لیول ہائی ہے تو آپ کا جسم کبھی بھی چربی نہیں جلا پائے گا۔ اسی لیے جب کچھ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تو وہ اپنی خوراک میں سے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور شوگر کو ختم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کا انسولین لیول ہائی رہتا ہے اور ان کا وزن کبھی بھی کم نہیں ہو پاتا۔ چینی مسلسل بھوک اور کریونگز پیدا کرتی ہے۔ جسم میں جمع شدہ چربی توانائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن انسولین ہائی ہونے کی وجہ سے جسم اسے کبھی بھی استعمال نہیں کر پاتا۔ اسی لیے جو ہی خون میں اضافی شوگر کو چربی میں تبدیل کر کے جسم میں سٹور کر دیا جاتا ہے تو آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، آپ کا موڈ آف ہوتا ہے اور آپ کو دوبارہ بھوک لگتی ہے۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور آپ کی میٹابولک ہیلتھ پہلے سے خراب ہے تو آپ کے لیے ڈائٹنگ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہینڈ بریک لگا کر گاڑی کو چلاتا ہے۔ گاڑی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اسے ہینڈ بریک روک رہی ہے۔ اسی لیے وزن کم کرنے کے لیے آپ کو چینی مکمل طور پر چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا فیٹی لیور، انسولین ریزسٹنس اور پری ڈائبٹیز کو ریورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چینی زیرو کرنا پڑے گی۔ چینی صرف وہی نہیں ہے جو ہم چائے یا کھانوں میں ڈالتے ہیں، بلکہ یہ کئی اور چیزوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ سافٹ ڈرنکس اور انرجی ڈرنکس کے ایک کین میں 8 سے 10 چمچ چینی کے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پیک شدہ جوسز اور شیکس کے ایک گلاس میں 6 سے 8 چمچ چینی کے ہوتے ہیں۔ فلیورڈ یوگرٹ کے ایک چھوٹے کپ میں 3 سے 4 چمچ اور ناشتے کے سیریلز میں 2 سے 3 چمچ فی سرونگ چینی کے ہوتے ہیں۔ کیچپ اور ساسز میں بھی چینی ہوتی ہے۔ اسی طرح پروٹین بارز میں 3 سے 5 چمچ چینی کے ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ بازار سے خرید کر مٹھائیاں نہ بھی کھائیں تو آپ کے کھانوں میں ایڈڈ شوگر اور یہ چھپی ہوئی شوگر آسانی سے 15 سے 20 چمچ روزانہ ہو سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ اپنی خوراک میں سے چینی کو زیرو کر سکتے ہیں۔ پہلے سٹیپ کے طور پر آپ تمام لیکوڈ شوگر کو چھوڑ دیں۔ کولڈ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، جوسز، شیکس سب کو بند کرنا ہوگا۔ یہ آپ کا شوگر لیول بہت تیزی سے ہائی کرتے ہیں
اور آپ کا پیٹ بھی نہیں بھرتے۔ اگر آپ میٹھی چائے پیتے ہیں تو اس میں سے آہستہ آہستہ چینی کی مقدار کو کم کریں۔ اگر آپ ایک کپ میں 2 چمچ چینی کی ڈالتے ہیں تو اسے 1.5 چمچ پہ لے کے آئیں، پھر 1 چمچ پر، پھر آدھی اور پھر 0 پر۔ بلیک ٹی نہ صرف صحت کے لیے مفید ہے بلکہ یہ آپ کے وزن کم کرنے میں بھی مددگار ہو سکتی ہے۔ چینل پر میری چائے کے بارے میں ویڈیو ضرور دیکھیں۔ میٹھا چھوڑنے سے چند ہی دنوں میں آپ کے ٹیسٹ بڈ ریسیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو کھانوں کے اصلی ذائقے کا پتہ چلتا ہے۔ اکثر لوگ بسکٹ، مٹھائیاں اور بیکری کی دوسری آئٹمز سنیک کے طور پر استعمال کرتے ہیں جن میں بہت زیادہ چینی ہوتی ہے۔ سنیکنگ کو چھوڑنے کے لیے آپ اپنے بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر کے کھانوں کی کوالٹی پر توجہ دیں۔ ہر کھانے میں کم از کم 30 گرام پروٹین ہونی چاہیے اور ہیلدی فیٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کھانوں کے درمیان بھوک نہ لگے۔ مکمل ڈائٹ پلان کے لیے چینل پر میری ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ گھر میں سنیکس بالکل نہ رکھیں تاکہ اگر آپ پر کوئی کمزور لمحہ آئے اور آپ میں سنیکنگ کی کریونگز ہو تو کھانے کو ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ ایسے لمحوں میں بہت سے لوگوں کے لیے بلیک ٹی یا بلیک کافی بغیر چینی کے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اپنے لیے ایک واضح اصول بنائیں کہ موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے فیٹی لیور، انسولین ریزسٹنس یا پری ڈائبٹیز کو ریورس کرنے کے لیے اگلے 8 سے 12 ہفتوں تک میں چینی بالکل نہیں کھاؤں گا۔ یاد رکھیں کہ چینی کو بالکل چھوڑنے کی بجائے اسے صرف کم کرنا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے۔ اس میں جب بندہ پھنس جاتا ہے تو پھر اسے کافی وقت لگتا ہے دوبارہ اس سے نکلنے کے لیے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے چینی چھوڑنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے۔